اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی آپ کی خدمت میں۔ ٹاپک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے مبارک، وہی ٹاپک ہے، لیکن آج کا جو ٹاپک ہے خاص طور پہ وہ مائیگریشن ٹو مدینہ شروع ہو رہا ہے۔ یعنی سمجھو کہ مکہ کی زندگی ہم نے تقریباً بڑی حد تک کور اپ کر لی ہے، ڈیٹیل تو آپ کو کتابوں سے مل جائیں گی۔ تو اب ہم انشاءاللہ تعالی یہ بڑا امپورٹنٹ فیز ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی زندگی کا، مائیگریشن ٹو مدینہ۔ 622 میں یہ واقعات ہوا تھا اور یہ ہمارا مین ٹاپک ہے۔ بلکہ میں اس میں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس میں ایک تھوڑا سا ایڈیشن کر لوں، ریزنز، یعنی کہ ریزنز، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو مدینے جانا چاہیے، مائیگریٹ کرنا چاہیے۔ یعنی اس وقت یثرب، مدینہ تو نام بعد میں پڑا ہے، مدینہ النبی، یثرب اس وقت کا نام تھا۔ تو یثرب کیوں جانا چاہیے، یہ ریزنز آج ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں۔ اس کے بعد پھر ایونٹس والا تو انشاءاللہ تعالیٰ آ ہی جائیں گے، تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ یہ کچھ کوشچنز ہیں جو پاس پیپرز CAI کے ہیں اور میں پڑھ دیتا ہوں۔ ویسے تو یہ بیسیکلی ریزنز کے اوپر ہی ہیں، ظاہر ہے، ریلیٹڈ کوشچنز۔ سجیسٹ 3 reasons why he decided، یعنی رسول اللہ decided to move from مکہ to مدینہ۔ تو یہ جون 02 میں بھی آیا تھا، نومبر 05 میں۔ ایکسپلین why he thought it important to make this journey، جون 08 کا کوشچن ہے۔ Say briefly why the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم accepted their invitation، یعنی دیر سے مطلب یہاں پہ کہ ان کی، یعنی مدینے کے لوگوں کی جو انویٹیشن تھی اس کو کیوں ایکسیپٹ کیا آپ نے۔ تو یہ کوشچن یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پوائنٹ آف ویو اس میں بیان ہو رہا ہے۔ مدینے کے لوگوں نے کیوں انوائٹ کیا وہ ایک الگ پوائنٹ آف ویو ہے جو ہم اسی ویڈیو میں انشاءاللہ کور کریں گے بعد میں۔ لیکن یہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ وہ مدینے جائیں اور وہاں پہ خود بھی جا کے سیٹل ہوں اور باقی اپنے مسلمانوں کو وہیں پہ سیٹل کریں۔ دیکھیے اس میں شاید میں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا، لیکن سچ بات پوچھیے تو سب سے بڑا حکم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تھا۔ اللہ کا حکم ہو گیا تھا کہ بس اب مائیگریٹ کر جاؤ۔ باقی حالات اللہ تعالیٰ نے خود ہی پیدا کر دیے، مائیگریشن کے بہانے تو خود بخود ہی بن گئے، لیکن اصل میں تو اللہ کی پلاننگ میں تھا کہ ان کو مدینے جانا ہے، وہیں پہ سیٹل ہونا ہے۔ بہرحال ہم جو دنیاوی ریزنز ہیں ان کے اوپر غور کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک تو بہت بڑا ریزن یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اور مسلمان ان کی وجہ سے بالکل مکے میں ڈیفینس لیس ہو گئے تھے۔ یعنی ڈیفینس لیس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب ابو طالب کے انتقال سے یہ ہوا تھا کہ جو ٹرائبل سپورٹ تھی وہ ختم ہو گئی۔ پیچھے ابو طالب کھڑے ہوتے تھے کہ ٹھیک ہے مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر وہ تھے موجود، کہتے تھے کہ خبردار جو میرے بھتیجے کو ہاتھ لگایا۔ لیکن اب ان کی جگہ پہ ابو لہب، بدترین دشمن، اور پھر حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اب حضرت خدیجہ کا بہرحال مکے میں ایک بڑا انفلوئنس تو تھا، بڑی عزت تھی ان کی مکے میں، لیکن اب ان کے انتقال کے بعد وہ سپورٹ بھی سمجھو ختم ہو گئی۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ کب تک ان حالات میں رہتے رہیں گے اور کب تک جانوں کے اوپر خطرات مول دیتے رہیں گے۔ تو اس لیے جب انویٹیشن آئی وہاں سے مدینے سے تو آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ یہ وہی ایکسپلینیشن ہے جو میں نے آپ کو ابھی دونوں پہلے بتایا۔ ایک اور امپورٹنٹ ریزن یہ تھا کہ مکہ میں جو پریچنگ تھی وہ تقریباً رک چکی تھی، تقریباً وہ اسٹیل سا ہو گیا تھا معاملہ اور آگے چل نہیں رہا تھا۔ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے بڑی تعداد بھی نہیں تھی، غریب لوگ زیادہ تھے اس میں، سلیوز تھے اس میں، غریب تھے۔
اور بڑے انفلوئنشل لوگ تو کم ہی تھے اس کے اندر، اور جو بیچارے انفلوئنشل تھے بھی ان کا بھی انفلوئنس ختم ہو چکا تھا، اتنی بڑی میجورٹی کے سامنے وہ بھی بے بس ہو گئے تھے۔ حضرت بکر صدیق جو تھے بڑے انفلوئنشل تھے، حضرت عمر بڑے انفلوئنشل تھے، حضرت حمزہ بڑے انفلوئنشل تھے بے شک تھے، مگر اب اس سوسائٹی میں جہاں پہ چاروں طرف کافروں کے سرداروں کا یعنی انفلوئنس تھا، تو وہاں پہ ان کا انفلوئنس تو بیکار ہو گیا تھا۔ تو اس لیے جو پریچنگ تھی وہ تقریباً رک چکی تھی، نئے لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے اسلام کو، اور سختیاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں، مسائل بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ٹرائبس میں کو بھی جا کے جو ہے وہ جب حج کا موقع آتا تھا تو دوسرے لوگ آتے تھے اس کے لیے، حج کے لیے، تو ان میں بھی جا کے تبلیغ کرتے تھے۔ مگر یہ قریش کے لوگ، خاص طور پر یہ ابو لہب جو آپ کا اپنا سگا چچا تھا، تو یہ تو ایسا کمبخت تھا کہ یہ جا کے حاجیوں کو کہتے تھے کہ اس کی بات مت سننا، اور یہ تمہارے پہ جادو کر دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سنایا کرتے تھے، اس کا اثر ظاہر ہے ان کے کانوں پہ، ان کے دلوں پہ تو بہت ہوتا تھا۔ تو یہ تھا کہ وہ جو تبلیغ چل رہی تھی اس میں بھی رکاوٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ضرورت تھی کہ کوئی ایسا ہیڈ کوارٹر ہونا چاہیے جہاں سکون کے ساتھ ایک تبلیغ کا کام ہو سکے، جہاں سکون کے ساتھ اسلام کو پھیلانے کا کام ہو سکے۔ تو اسی لیے آپ نے جب یثرب سے آپ کا انویٹیشن آیا کہ آپ آ کے ہمارے سیٹل ہو جائیے، تو آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ پھر واقعہ ہوا پلیجز آف عقبہ کا، جس نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ 621 میں پہلا جو ڈیلیگیشن تھا اس کی ملاقات ہوئی۔ عقبہ ایک ہل کا نام ہے، وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 13-14 آدمی سے ملے خاموشی کے ساتھ، اور یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ اور اس کے اگلے سال جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب حج کا موقع آیا، یعنی 622 کی بات کر رہا ہوں، تو اس موقع پہ کوئی 73 مرد اور عورتیں وہ لوگ آئے حج کرنے کے لیے، اور اسی جگہ پہ یعنی عقبہ کی جو پہاڑی تھی، ہل تھا، وہاں پہ ملاقات ہوئی، اور وہاں پہ یہ بیعت ہوئی، یہ پلیج ہوا، اور وہ لوگ مسلمان ہوئے۔ اور اس طرح سے انہوں نے یہ کہا ان خواتین اور حضرات نے کہ آپ مدینے آئیے، اور ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے لڑیں گے اور آپ کے لیے اپنی جانیں دیں گے، اور ہم اپنے اسلام کی، اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ وہ ایک الگ اس کی ڈیٹیلز ہیں پلیجز آف عقبہ کی، یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ خود مدینے کے لوگوں نے، یعنی سب کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کر لیا اور کہا کہ آپ یہاں پہ آ کے سیٹل ہو جائیے۔ چوتھا ریزن یہ تھا کہ خود اللہ کی پلاننگ یہ تھی، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بڑی ایک بات کلیئر تھی کہ اسلام جو ہے وہ صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، بلکہ پورا سسٹم آف لائف ہے جو کہ انسانوں میں پوری طرح سے 24 گھنٹے کی زندگی میں انسانوں میں اس کا اپلیکیشن ہونا چاہیے۔ مکے کی سوسائٹی میں اور اس حالات میں اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ وہاں پہ تو جان بچانی مشکل تھی، مار پیٹ سے بچنا مشکل تھا، نہ کہ اسلام کا کوئی اپلیکیشن یا امپلیمنٹیشن وہاں پہ ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہاں پہ ایک ایسی جگہ کی ضرورت تھی، ایک ایسی زمین کی ضرورت تھی جہاں مسلمان فری ہو کے اسلام کی تبلیغ بھی کریں، اور اسلام کو ایز اے سسٹم آف لائف عام آدمی کی زندگی میں اس کو اپلائی بھی کریں، اس کو رول ماڈل کے طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام ایز اے رول ماڈل آف ریلیجنز اور وے آف لائف انسانوں کی زندگی میں سامنے آئے۔ تو اس لیے بھی اس بات کی ضرورت تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سیف جگہ ہو،
اور غالباً اسی لیے آپ طائف بھی گئے تھے، اور اب آپ نے مدینہ جانے کا اسی لیے ڈیسائیڈ کیا تاکہ اسلام کو ایز اے پریکٹیکل ریلیجن جو ہے وہ اپلیکیشن اس کا ہو سکے۔ تو دیکھیے، یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا اب تک، وہ یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ مدینہ جائیں۔ لیکن اب یہاں پہ ایک اور سوال آ گیا، اسٹیٹ بریفلی وائی دا پیپل آف مدینہ انوائٹڈ دا پروفٹ ٹو دیئر ٹاؤن۔ یعنی انہوں نے ایک اور پوائنٹ آف ویو سے وہی سوال کیا کہ مدینے کے لوگوں نے کیوں انوائٹ کیا، ان کی کیا مجبوریاں تھیں، یا ان کی کیا ریزنس تھے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تشریف لائیے اور ہمارے شہر میں آ کر سیٹل ہو جائیے۔ تو وہ ریزنس، 2-3 ریزنز ہیں، تو وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کر دیتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ تھی۔ سب سے پہلی بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی ذات کے بعد سب کچھ تھی، اور کتنی عزت ان کے لیے عزت کی بات تھی کہ وہ رسول کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور رسول اللہ ان کو ٹرین کر رہے ہیں، اور رسول اللہ ان کی تربیت ہو رہی ہے، رسول اللہ ان کو تعلیم دے رہے ہیں، اور رسول اللہ کے ساتھ زندگی، کیا عزت کی بات تھی، اور وہ اس عزت افزائی سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں رہیں اور ان کی تربیت کریں اور ان کو سکھائیں کہ دین اور مذہب کیا ہے، اور وہ سمجھتے تھے اس بات کو اچھی طرح سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ان کی جان بہت خطرے میں ہے، اور ان کے ساتھی مسلمان جو انتہائی سنسیئر لوگ ہیں ان سب کی جانیں خطرے میں ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں ہے، اور صحابہ کرام کی جان خطرے میں ہے، اور یہ مدینے میں سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسلمان ہو کر کیسے ممکن ہے؟ اسی لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے پر تشریف لائیے، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم اللہ کے پیچھے چلنے والے ہیں، آپ کی جانیں خطرے میں ہو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور اسی بنیاد پہ انہوں نے رسول اللہ کو انوائٹ کیا۔ پھر ایک اور ریزن یہ تھا ریزن کہ ان کے پڑوس میں، مدینے والوں کے پڑوس میں 3 ٹرائبس تھے جیوز کے، بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو یہ لوگ وہ تھے جن کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا واضح طور پہ کہ آخری نبی، آخری پیغمبر مسیح آنے والا ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ ان کے عالم انتظار میں تھے، کرسچنس کے بھی اور جیوز کے بھی، کہ آخری نبی، آخری پیغمبر آج آیا کہ کل آیا۔ وہ یہ امید کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا، بنی اسماعیل میں تو ان کا خیال و گمان بھی نہیں تھا، لیکن وہ انتظار میں تھے۔ اور جب مدینے والوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر اور نبی اور آخری رسول ہیں، تو پھر انہوں نے سوچا کہ یہ جیوز کے اوپر جو بڑے اپنے آپ کو ہر وقت کہتے رہتے ہیں ہمارا نبی آنے والا ہے، پھر تم سے نمٹ لیں گے، ہمارا نبی آنے والا ہے، تمہیں دیکھ لیں گے، یہ سارے کلیم کو سبسائڈ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ملا کے رکھیں گے، عزت لینی ہے تو ہم جیوز کیوں لیں، عزت ہماری ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس فوراً بلوا لیا۔ ایک اور ریزن یہ تھا کہ مدینے میں جو میجر ڈویژن تھا ٹرائبس کا، عربس کا، وہ 2 ٹرائب تھے، اوس اور خزرج۔ ان کے آپس میں جھگڑے بہت تھے، اور جھگڑے کروانے میں جیوز کا بڑا ہاتھ تھا۔ وہ ایسے انہیں گروپ بنائے ہوئے تھے کہ یہ ابھی چند دن پہلے ایک بہت بڑی جنگ تھی، 100 سال تک اوس اور خزرج کی جنگ ہوتی رہی، 100 سال تک مسلسل ایک دوسرے کا خون خرابہ کرتے رہے۔ ابھی چند دن پہلے وہ ختم ہوئی تھی، اور عبداللہ ابن ابی کو انہوں نے سردار بھی مان لیا تھا مدینے کا، ابھی بنا نہیں تھا لیکن ارادہ ہو گیا تھا۔ تو
یہ چاہتے تھے مدینے کے لوگ بھی کہ اب مدینے میں امن ہونا چاہیے، کنسنٹریشن ہونا چاہیے، خون خرابے کے بجائے، لڑائی جھگڑے کے بجائے، اور اس میں ایک ایسی پرسنالٹی کی ضرورت تھی جو کہ ان کے ڈفرینسز کو ختم کروائے، ان میں پیار محبت بھائی چارہ بڑھائے. اور یہ سلسلہ اس میں سب سے اچھی جو ذات مبارک تھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا. تو اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تشریف لے آئیے اور ہمیں ہمارے بیچ کے جو ڈفرینسز ہیں ان کو ختم کیجیے. اور یہ پوائنٹ آف ویو تھا مدینے کے لوگوں کا کہ انہوں نے کیوں انوائٹ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا، تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کو خوش رکھے.